कहत الرجال ہو گیا, कहत الرجال. نہیں وہ قحط دور کرنے کے لیے کچھ کامیڈی لگانے کے لیے ابو شاکر آئے تھے نا, اچھا تو ہاں تو بھائی انہوں نے بڑے مزے لگائے آج. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو 7 سالہ بچی کے ساتھ رہتا ہوں اور انٹرکورس کرتا ہوں اس کے ساتھ, یہ اعتراف کر کے گئے. انا للہ و راجعون. اس وقت عامر بھائی ہونے چاہیے تھے جی. یہ حضرت مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لائیو آ کر بول گئے ہیں یہ چیز. ہاں جی لائیو آ کر بول کر گئے ہیں حضرت, پھر وہ ختم ہو گیا کہانی, ان کی اینڈ آخری ریلیں چل رہی ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں کنٹینجنسی. کہیں میں نے وارن کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ جاوید صاحب کی چڑ نہ رکھ دیں کنٹینجنسی, ان کے ہاں نیچے جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لفظ ٹائپ نہ کرنے لگیں. یعنی میں انکریج نہیں کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ایک بہت ہی معمولی آرگیومنٹ, معمولی ان دا سینس کہ تمام داعین جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جتنے بھی دعات ہیں یا جو ڈیبیٹس کرتے ہیں, جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, یعنی وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے واقف ہیں. جی آپ ایک نہ بڑا چہرہ ہیں الہاد کا اس ملک میں, اور آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. راجدھانی سے وہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہوتا کیا اور ہے. جبکہ ایکسپلین کیا گیا کئی مرتبہ اردو میں بھی اور ہر طریقے سے, آپ نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا ان سے اور انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. بڑا تعجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو الگ ہے, ہمارے ورلڈ ویو میں جب اس عمر کے میں کوئی پہنچ جائے اور دیندار ہوں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ حضرات, اور دعا کرتے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب انہیں اپنے ورلڈ ویو میں گوشہ نشین بن جانا چاہیے. اب جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بھائی کیا بات ہے, حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حد تک رکھیں. کیونکہ ایک ڈیبیٹ کے اندر الیکٹران اور نیوٹران کی تسبیح پڑھیں. ایک ڈیبیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریکیپ کریں اور دیکھیں, جب ہم مورالٹی کی بات کرنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے مورالٹی طے ہوگی, تو ہم نے کہا آپ نازی جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں. پلانٹ ارتھ, تو پلانٹ ارتھ میں جو ہے اکثریت جو ہے مذہب خدا کو مانتی ہے, آپ نہیں مانتے, پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں میجورٹی والی بات واپس لیتا ہوں. وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے, یقیناً لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں, اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی, یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرینٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی, یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں, اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود. جی تو جو ممکن الوجود ہوگا, جو کنٹینجنٹ ہوگا, وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں. تو اب وہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ ہے, ممکن الوجود ہے. یہاں پر بھی اس کا اضافہ ضروری ہے. لوگ کہیں گے کیوں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں, یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں, تو کسی ایک پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے اس میں وزن ڈالنا ضروری ہے. یہ وزن ہے ارادے کا, تو کسی نہ تو ارادہ کیا ہوگا نا, کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی ہوگی, اس لیے کنٹینجنسی ہے. جی آگے بولیے. تو یہاں سے عقلی طور پہ لاجیکلی ہم اس نیسیسری بینگ تک پہنچتے ہیں جو واجب الوجود ہے, یعنی جس کا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہے. چونکہ اگر وہ ایگزسٹ نہ کرے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس واجب الوجود ذات کا انڈیپینڈنٹ ہونا, ایٹرنل ہونا, نالجبل ہونا, سیلف سفیشینٹ ہونا اور ایک ہونا یہ زیادہ یہ بالکل ضروری ہے. تو یہ جب باتیں میں نے کہیں تو لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو عقل سے ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے. یعنی یہ کنٹراڈکشن ہے. یعنی پورا آرگیومنٹ اس پہ تھا کہ عقل کے ذریعے ہم خدا کے ایگزسٹنس کو کیسے جانیں, اور آپ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور اخیر میں کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ ان کی عمر کا تقاضا تھا. اور اسی طریقے سے وہ انفینٹ ریگریس اور تسلسل کو بھی نہیں سمجھ پائے. بلکہ حیرت ناک بات یہ کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس کو درست سمجھتے نہیں, تو انہوں نے کہا میں درست سمجھتا ہوں. میرے خیال سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے انفینٹ ریگریس کیا ہے, اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ کئی سارے شعراء ایک ساتھ پوئٹس کھڑے ہوں, اور مان لے جاوید اختر صاحب سب سے آگے ہوں, اور وہ کہیں کہ میں اس وقت تک پوئٹری نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ لکھے, اور وہ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ کہے. تو یہ تسلسل ہو جائے گا. تسلسل باطل ہے. اس طریقے سے چلتا رہا اینڈلیسلی, اور اگر کہیں ہم نہیں رکیں گے تو پوئٹری ایگزسٹنس میں ہی نہیں آئے گی. یعنی پوئٹری اگر ایگزسٹنس میں آئی, اس کا مطلب کوئی ایک ایسا پوئٹ ہے جو اپنے پیچھے والے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر اس یونیورس کے جو کازز ہیں, اگر یہ انفینٹ ریگریس آف کازز ہوتا تو ہم اور آپ یہاں پہ آج موجود ہی نہیں ہوتے, پوڈ کاسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہاں موجود ہے, اس کا مطلب کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ذات ہے جو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس نے اپنے ول سے جو ہے ڈیسیجن لیا ہے. علم کلام کے طلباء کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ اگر علت اولا نہ ہو تو معلول اخیر نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. تو اچھا یہ بتائیں کہ اس میں علم کلام کا کتنا رول رہا آپ کی ڈیبیٹ میں, آپ کے لیے؟ پورا علم کلامی تھا. اور کیا تھا؟ ایک ہے
آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک یہ کہ علم کلام کے جو مباحث ہیں جیسے تسلسل ہے, دلیل توقف ہے, یہ تو ماشاءاللہ چونکہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام کو فرسودہ علم سمجھا جانے لگا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ علم فرسودہ نہیں, البتہ اصطلاحات ضرور فرسودہ ہو گئی ہیں. ان کو تھوڑا سا ریفائن کرنا چاہیے اور جدید علم کلام کی طرف لانا چاہیے. یہی بات ہے کہ جب ہم علم کلام کی تجدید کی بات کرتے ہیں نا تو تجدید لسان یعنی زبان کی تجدید کو چھوڑ کر ہم کانٹینٹ کی تجدید پر چلے جاتے ہیں. ہاں یہ ایک پرابلم ہے. تو لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ علم کلام کی تجدید کا کیا مطلب ہے. یعنی میں اس بات سے متفق ہوں کہ آج کی آپ کی جو ڈیبیٹ کامیاب رہی ہے وہ اس لیے کہ جو ٹرمینالوجیز دقیق مباحث علم کلام کے اندر پائے جاتے ہیں عربی میں, آپ نے ان کو انگلش کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ تسلسل اور دور اور دلیل توقف اور یہ سب کہہ رہے ہوتے اور معلول اخیر اور علت اولا تو یا تو میں سمجھ رہا ہوتا یا آپ سمجھ رہے ہوتے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے, آپ سے ہی سیکھا ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا ماشاء اللہ. اہلاً وسہلاً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کو, مفتی صاحب آپ کو بھی, موسٹ وانٹڈ کے اشتہار لگنے والے ہیں بس. اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, اصل میں جب سٹیج پہ دیکھ رہا تھا تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ایک گلدستہ سجا ہوا تھا, تو میں ماڈریشن کر رہا تھا بڑی خاموشی کے ساتھ. کمنٹ بھی اس لیے نہیں کر رہا تھا, میں نے کہا کمنٹ کیا تو لوگوں نے جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے پھر وہ اس طرح وہ کرتے ہیں, تو میں بڑی خاموشی سے ماڈریٹ کر رہا تھا. مگر میں نے چونکہ حاضری لگانا بھی مقصد تھا, ماشاءاللہ بڑا زبردست. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوئی جس کی وجہ سے دل خوش ہوا وہ ہے الحمدللہ ایک بھائی نے اسلام کا اظہار کیا, اعلان کیا اور اس کو الحمدللہ قبول کیا. یہ ہماری جو ہے نا وہ دنیا میں اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل کا کچھ اظہار ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی جو الحمدللہ لوٹ کے ہمارے پاس آ گیا. یہ بڑی بات ہے. اب یہ ہے کہ وہ بھائی میٹریمونیل سائٹس کی بجائے جو ہے وہ قرآن و سنہ کی طرف رجوع کریں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. بس یہ گزارش ہے. بہت شکریہ. بالکل ماشاءاللہ. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ the legend is here guys. تو یہ تو لوگ کہتے ہی رہتے ہیں تو کیا بس تھوڑے بل الانسان والا نفسہ ہی بصیرہ, بس اتنا کہوں گا. اچھا جی چلے ماشاءاللہ. اچھا اگلے ہمارے کالر ہیں ابراہیم صدیقی صاحب. ہمارے پاس 20-22 منٹ ہے انشاءاللہ, اس میں پھر ریپ اپ کریں گے. جی ابراہیم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی ڈیسٹینی, آپ نے کس پر پوچھی تھی؟ ڈیسٹینی پر. ڈیسٹینی پر. ہاں سر وہ بھی اتنی خاموشی سے ہوئی تھی بات. ہاں وہی کہہ رہے تھوڑا زور سے بولے. جی تو پریزرو ٹیبلٹ میں جو لکھا ہے نا, پریزرو ٹیبلٹ میں اگر ہم اس دنیا کے ارتھ کے جو ہے نا جو ایونٹس ہے اگر ہم اس کو ایک ویڈیو سمجھیں تو جو اگر یہ ویڈیو پلے ہو رہی ہے تو سارے ایونٹس اس بک میں لکھے ہوئے ہیں, اور وہ اور ارتھ پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بک میں جب تک کہ اس بک میں لکھا نہیں ہے. کیا یہ بلیف صحیح ہے نا؟ فالس ایکویویلنس فیلیسی آپ جانتے ہیں؟ جی نہیں. اچھا تو آپ اس کو پڑھیں. آپ فالس ایکویویلنس فیلیسی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فزیکل ورلڈ اور میٹا فزیکل ورلڈ کو ایکول کریں گے تو اس کو ایک فیلیسی مانا جائے گا, چونکہ دونوں ایکول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک مثال دی کہ جی اگر ہم اس کو ایک ویڈیو سمجھیں, بھائی اگر ایک اسکرپٹ رائٹر مان لیجیے ویڈیو بناتا ہے, ڈائریکٹر ہے کسی مووی کا کسی فلم کا, وہ ایک فلم بناتا ہے اس اسکرپٹ کے نتیجے میں, اور آپ اس کو بیٹھنے دیکھ جائیں اور اسکرپٹ بھی سامنے رکھیں تو آپ کو پتا رہے گا کہ آگے کیا سین آنے والا ہے, اس کے آگے کیا سین آنے والا ہے, اس لیے کہ دونوں فزیکل ورلڈ میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایکٹنگ کر رہے ہیں جو لوگ اس مووی کے اندر یا اس فلم کے اندر, وہ اس اسکرپٹ کے مطابق ایکٹنگ کر رہے ہیں, ان کی اپنی کوئی فری ول ہے نہیں. وہ چاہیں کہ نہیں جی ایکٹنگ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں تو ڈائریکٹر فوراً کٹ کر دے گا. تو یہ اس کا ایک پورا ایک فزیکل ورلڈ میں ہوتا ہے. میٹا فزیکل ورلڈ جہاں وہ ذات ہے, جس ذات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جو ذات ٹائم لیس ہے, جو ذات اسپیس لیس ہے, کہ جو جس ذات کے پاس علم قطعی ہے, ڈیفینیٹو نالج ہے, آپ اس کو اگر ہم ویڈیو بنانے والے سے کمپیئر کریں گے تو یہ فالس ایکویویلنس فیلیسی ہے میرے بھائی. جی تو ہاں آپ نے حدیث پوچھی تھی, میں ترمذی 2139 لے کر کے آیا ہوں. اس اصول کے بعد جو ہے میرے خیال سے بات کلیئر ہونی چاہیے تقدیر سے ریلیٹڈ جتنی بھی بات ہے, کہ جب ہم ایک ٹائم لیس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اب آپ اس کے بارے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کو پہلے سے پتا ہے کہ بعد میں پتا چلا, ابھی کیوں نہیں پتا, چونکہ ابھی پہلے بعد میں پری پوسٹ ان ایڈوانس یہ سارے الفاظ اس کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ ہماری لینگویج کی لمیٹیشن ہے, اس وجہ سے الفاظ ہماری لینگویج میں پائے جاتے ہیں, ورنہ وہ ذات تو ٹائم لیس ہے, وہ ٹائم سے باہر ہے. ٹھیک. چلے جی شکریہ بہت بہت. میرا ایک لاسٹ ایگزامپل میں ایگزامپل کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. ایک چیز کلیئر کر دیجیے. چلیں بولیں. جی اب اگر کوئی بہت بیمار ہے اور وہ ایموشنل ہو کر کے دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی اور وہ اگلے ہی دن بہت انرجی فیل کر رہا ہے
اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو اب یہاں پر جو جنرل جو لوگ جو مینس بلیو کرتے ہیں کہ ارے اللہ نے میری دعا قبول کر لی, تو ایسا نہیں ہوا ہے نا. لائیو اللہ نے کنٹرول نہیں کیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بس میں نے جب ہم نے یہ مان لیا کہ پہلے اور بعد میں کا کوئی چکر ہے ہی نہیں, اللہ ٹائم لیس ہے, تو وہ تو ٹائم لیس ہے نا, آپ ہے نا ٹائم میں, تو آپ یہ کیسے مان کے چل رہے ہیں کہ نہیں اس نے قبول نہیں کی, اس نے پہلے ہی لکھ دیا تھا ایسا. بھائی پہلے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, پہلے کی بات ہو ہی نہیں سکتی. جی کریکٹ. ٹھیک چلیں, شکریہ. حضرت آپ کے امیر خانے پر اور دربار پر حاضری کے لیے آئے ہیں, کو ہمارے لیے بھی کوئی سویٹ ڈش کا انتظام کیا ہے, کوئی چائے پانی کا؟ میں دیکھ رہا ہوں میں بھی یہ عرض کرنے لگا تھا کہ آج کوئی فکری افلاس زیادہ ہے, آپ نے لنگر خانہ بہت سو کے کھول دیا ہے. کچھ قحط الرجال ہو گیا, قحط الرجال. نہیں, وہ قحط دور کرنے کے لیے کچھ کامیڈی لگانے کے لیے ابو شاکر آئے تھے نا. اچھا ہاں, تو بھائی انہوں نے بڑے مزے لگائے آج. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو 7 سالہ بچی کے ساتھ رہتا ہوں اور انٹر کورس کرتا ہوں اس کے ساتھ, یہ اعتراف کر کے گئے. انا للہ و راجعون. اس وقت عامر بھائی ہونے چاہیے تھے. جی یہ حضرت مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لائیو آ کر بول گئے ہیں یہ چیز. ہاں جی, لائیو آ کر بول کر گئے ہیں حضرت. پھر وہ ختم ہو گیا کہانی, ان کی اینڈ آخری ریلیں چل رہی ہیں. آکسیجن کا ضیاع ہے, ان کو جلدی سے پردھا دینا چاہیے. اچھا ابراہیم صدیقی صاحب, آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.